باہر جانا، کیا عورت نیل پالش یا مہندی لگا کر بغیر ہاتھ کو ڈھکے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ زکوٰۃ کیسے دوں؟ میرا میکا ذرا پیسوں والا ہے اور مجھے شادی میں میکے کی طرف سے 9 تولے سونا ملا ہے۔ میں ہاؤس وائف ہوں اور میرے شوہر کی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکال سکیں، اور میرا بھی سارا سامان اپنی امی کے پاس رہتا ہے، تو مجھے اس کا حل بتا دیں۔ کیا مجھے زکوٰۃ سے معافی ملے گی یا میں گنہگار ہوں گی؟ 9 تولے سونا ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شوہر کے پاس پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شوہر پہ تھوڑی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو آپ پر خود ہے۔ شوہر اگر آپ کی اجازت سے دے دے تو وہ غریبی میں ہو جائے گی، لیکن جس کے پاس مال ہوتا ہے زکوٰۃ اسی پہ واجب ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ جی میں کیسے دوں، میرے پاس تو ہے نہیں، تو آپ کے پاس ہے نا، 9 تولے ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس کو بیچیں، اس میں 2.5% زکوٰۃ دے دیں، تو سونے ہی کے اندر سے آپ کو نکالنی پڑے گی زکوٰۃ۔ آپ کو اس میں معافی نہیں ملے گی، اتنا سارا مال آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو اس کی زکوٰۃ بہرحال دینی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس لیے زکوٰۃ واجب ہے بہرحال۔ لیکیوریا آ جائے تو نماز کیسے توڑیں؟ اگر نماز میں لیکیوریا ہو جائے تو رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر وضو کرنا چاہیے یا وہیں رکعت توڑ کر وضو کرنی چاہیے؟ وہیں نماز ٹوٹ گئی آپ کی، جیسے ہی لیکیوریا آ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں دوبارہ۔ کیا لیکیوریے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ مجھے لیکیوریا کا مسئلہ ہے، قرآن پڑھتے وقت بار بار اس طرح ہوتا ہے، تو قرآن کیسے پڑھیں؟ قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو اگر بار بار آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی چادر سے قرآن کے صفحات کو پلٹ لیں، آپ ہاتھ نہ لگائیں قرآن پہ۔ گلوز پہن کے نہیں، گلوز اگر ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں تو اس سے بھی پیج نہیں پلٹا جا سکتا۔ ہاں اگر گلوز ہاتھ سے اتار لیا آپ نے تو پھر اس کے ذریعے آپ قرآن کے صفحات کو الٹ سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تلاوت کرنے میں۔ اچھا بھائی، نیل پالش یا مہندی لگا کر گھر سے باہر جانا، کیا عورت نیل پالش یا مہندی لگا کر بغیر ہاتھ کو ڈھکے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ اور اگر نقاب میں ماتھا نظر آئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق فتنے سے، عورت کو چاہیے اپنا پورا پراپر جسم ڈھکے، پورا جسم پراپر طریقے سے ڈھکے، اور اس میں ہاتھوں میں بھی گلوز پہنے۔ جوان لڑکی کے لیے یہی پردہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتی، ہاتھ کھل جاتے ہیں اس کے یا تھوڑی بہت پیشانی کا حصہ نظر آ جاتا ہے تو بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس طرح حرام نہیں کہیں گے اس کو، جس طرح چہرہ کھولنا یا بالکل ہی بال کھول کے گھومنا۔ تو مشورہ تو یہی ہے، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ پراپر پورا پردہ کریں، خاص طور پہ اگر ہاتھوں میں مہندی لگی ہے تو یہ چیز فتنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور مردوں کی طبیعت مائل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ہر وہ کام جس سے مرد کی طبیعت جوان عورت کی طرف مائل ہو، اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ بیمار والد کی نمازوں کا فدیہ۔ میرے والد صاحب پچھلے 10 سالوں سے فالج کے مریض ہیں، ہم ان کا روزوں کا فدیہ تو دیتے ہیں لیکن نمازوں کے لیے کوئی فدیہ نہیں دیا، اور وہ اپنے حواس میں بھی نہیں ہیں، تو کیا ان کی نمازوں کے لیے فدیہ دینا ہوگا؟ کیا حل ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ اپنے حواس میں ہی نہیں ہے تو نہ نمازوں کا فدیہ ہے نہ روزوں کا فدیہ ہے، اور فدیہ بھی اس وقت ہے جب اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور وہ وصیت بھی کریں، آرڈر بھی دیں۔ اگر آپ نے اپنے طور پر ان کا فدیہ دینا شروع کر دیا تو بھی فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ تو ہوش و حواس میں اگر روزہ چھوڑتے ہیں یا نماز چھوڑتے ہیں تو پھر بھی قضا اصل میں واجب ہے، قضا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر فدیہ ہے، لیکن وہ آپ کے والد ہی پر ہے، خود نہیں کرتے تو اب وصیت کریں یا آرڈر کریں کہ بھائی فدیہ دو میری طرف سے، تو آرڈر نہیں کرتے تو آپ کی طرف سے دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی جب ہوش و حواس ہی سلامت نہیں ہے تو پھر نماز بھی معاف ہے اور روزہ بھی معاف ہے، اس کا تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر استحاضہ میں نفلی روزہ رکھنا، استحاضہ میں نفلی روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا استحاضہ کی حالت میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی استحاضہ میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، حیض میں روزے پر پابندی ہے، استحاضہ میں روزے پر کوئی پابندی نہیں ہے، فرض روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور نفلی بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔
بچوں کو لے کر غیر مسلم ملک میں شفٹ ہونا. میرے شوہر ساؤتھ کوریا میں جاب کرتے ہیں. اگر ہم وہاں شفٹ ہونا چاہیں تو کیا بچوں کی پرورش کے لحاظ سے غیر مسلم ملک میں رہنا بہتر ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ وہاں کو ایجوکیشن بھی ہوگی اور اردو اسلامیات وغیرہ کے مضامین بھی نہیں ہوں گے. میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. بچے برباد ہونے کا پورا انتظام ہو جاتا ہے وہاں پر. میں نہیں کہہ رہا جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے بچے برباد ہیں. بعض لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں, غیر مسلم ملکوں میں بچے ان کے یہاں سے زیادہ اچھے پلتے ہیں, لیکن میجورٹی کے بچے خراب ہو جاتے ہیں. میجورٹی کے جو بچے ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم نے میجورٹی کو دیکھنا ہے نا. اصول اور ضابطے تو میجورٹی کو دیکھ کے ہوتے ہیں. تو شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا, شرعی لحاظ سے تو جائز ہے اگر آپ کو یہ امید ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر لیں گے. لیکن اصولی جو ایک بات ہے وہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں عام طور پر, اور ایک نسل نہیں بگڑی تو اگلی والی نسل تو بگڑی جاتی ہے. آپ کے بچے محفوظ ہوں گے. میرے پاس ابھی ایک صاحب آئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری سے, میں نام نہیں لوں گا کنٹری کا. انہوں نے کہا ہمارے دادا موو ہوئے تھے تو اب ہمارے دادا کی اگلی نسل تو کسی حد تک ٹھیک رہی, اس کے بعد جو نسل ہے اس میں ہر خاندان میں ایک نہ ایک ملحد ہے, ایک نہ ایک شخص ایسا ہے یا عورت ایسی ہے جس نے اسلام چھوڑ دیا. تو اپنی نسلوں کو کیوں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو بھائی؟ تو بہتر یہی ہے, میرا مشورہ یہی ہے کہ بچوں کو آپ وہاں شفٹ نہ کریں. جائیں جاب کریں آپ کے میاں, بچوں کو بھی لے جایا کریں, لیکن پراپر ان کا یہاں ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. مشورہ ہے, مشورے میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں, کوئی یقینی بات نہیں ہے, لیکن تجربے کی بیس پہ میں ایک بات بتا رہا ہوں. بالوں کو اسٹریٹ کروانے کا حکم. بالوں کو اسٹریٹ کروانا کیسا ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں. نیز میں نے کسی سے سنا ہے کہ اس بالوں کو اسٹریٹ کروانے سے غسل نہیں ہوتا. کون سے بالوں کو؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جائز ہے بالوں کو اسٹریٹ کروانا, اس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے, جائز ہے. کیا ایک نوجوان لڑکی میڈیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں کسی دوسرے قریبی شہر میں میڈیکل کالج کے گرلز ہاسپٹل میں رہ سکتی ہے؟ اگر وہ شریعت کے تمام قوانین مثلاً پردہ کے احکام وغیرہ کی پاسداری کرے پابندی تو ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن پابندیاں ہوتی بہت کم ہیں, اس لیے نارملی میں کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دیتا, کیونکہ ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن بہرحال کوئی اپنے اوپر کنٹرول کر سکتی ہے, اور بعض ایسی لڑکیاں بھی ہیں الحمدللہ ہمارے علم میں ہی ہیں جو ہاسٹل میں رہی ہیں اور بہت انہوں نے پراپر پردے کا اہتمام کیا, نماز کا اہتمام کیا, بلکہ اور لڑکیوں کو بھی نیک بنا دیا. وہ اتنی مضبوط ہے تو ٹھیک ہے بھائی.